بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی زیادہ مفید ثابت ہوگی کیونکہ ہم شب معراج کے بارے میں آپ کو بہت ہی زیادہ قیمتی انفارمیشن دینے والے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں ایک دفعہ پھر 27ویں شب کی یہ جگمگاتی رات ہماری زندگی میں منور ہو کر آئی ہے، کیونکہ اس سے پہلے تو بہت سارے لوگ جو پچھلے سال زندہ تھے وہ آج ہم میں موجود نہیں، اور اس شب کے فضائل اور برکات سے وہ لطف اندوز نہیں ہو سکتے۔ ہم لوگ چونکہ زندہ ہیں، ہمیں اس بات کا شکر منانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ پھر ہمیں اتنی جگمگاتی اور اتنی خوبصورت رات دی ہے۔ اس کے فضائل کا کوئی بھی شخص انکار نہیں کر سکتا، اور اس کی برکتیں اور فضیلتیں بہت ہی زیادہ ہماری زندگی کو منور کر سکتی ہیں۔ آج کی رات بہت ہی بابرکت رات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شرف ملاقات بخشا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام صرف اللہ تعالیٰ سے کوہ طور پر کھڑے ہو کر ہم کلام ہوتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کے نور کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی تو اللہ تعالیٰ نے سوئی کے نکے کے برابر اپنا نور کوہ طور پر بھیجا، اور یہ بھی فرما دیا کہ اگر آپ اس کو برداشت کر سکیں گے تو پھر میں اپنا آپ کو دکھا دوں گا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تھوڑے سے نور کی تجلی جوں دیکھی، اس کے بعد آپ بے ہوش ہو گئے۔ کوہ طور کے پہاڑ کا جو حشر ہوا اس سے بھی آپ واقف ہیں، لیکن کمال بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کسی بھی قسم کی کوئی بھی شرط نہ رکھی۔ آج ہم آپ کو سفر معراج کے متعلق بہت ساری قیمتی انفارمیشن دینے والے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ عبادت کا طریقہ کہ کیسے آپ اس رات میں عبادت کریں، یہ سب کچھ ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ معراج کی رات حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے آپ کو معراج کی خوشخبری سنائی۔ اس کے بعد آپ کا سینہ کھول کر آب زمزم کے پانی سے دھو دیا، پھر اسے حکمت و ایمان سے بھی بھر دیا۔ اس کے بعد براق نامی ایک سواری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کی گئی۔ یہ برق رفتار سواری آپ کی خدمت میں حاضر تو تھی، لیکن آپ بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ اس میں سوار ہو کر مسجد اقصیٰ پہنچے۔ مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء آپ کے استقبال کے لیے کھڑے تھے، اور اس کے بعد آپ نے اپنی امامت میں سب کو نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آپ کو آسمانوں کی طرف لے گئے۔ باری باری تمام آسمانوں کے دروازے کھلوائے۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام، دوسرے پر حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تیسرے پر حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے پر حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں پر حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام حضور اقدس کی خدمت میں زیارت کے لیے حاضر ہوئے۔ تمام انبیاء سے ملاقات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت جبرائیل اور مقرب فرشتوں نے تمام آسمان کی سیر کروائی، لیکن جب سدرۃ المنتہا تک پہنچے تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے معذرت فرما لی کہ اس سے زیادہ آگے وہ نہیں جا سکتے۔ اگر وہ یہاں سے آگے گئے تو ان کے پر جل سکتے ہیں، لہٰذا آپ کو اکیلے ہی آگے جانا ہوگا، اور آگے کے سفر میں وہ ان کے ساتھ نہیں جا سکتے۔ وہاں پر پہنچنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنت دوزخ اس کے ساتھ ساتھ اپنے سے منسلک سارے اسرار و سبھی پردہ اٹھا دیا۔ اس کے بعد واپسی کے سفر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو 50 نمازوں کا تحفہ اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ فاتحہ بھی عطا فرمائی۔ لیکن حضرت موسیٰ کی اس طرح سے اپنی عوام کی حالت دیکھنے کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہی گزارش تھی کہ نمازوں کو کم کروا دیے۔ اس طرح نمازوں کی تعداد 5 مقرر کی گئی، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر سے ان سے ارشاد فرمایا کہ اسے بھی کم کروا دیجیے، آپ کی امت یہ بھی نہیں پڑھے گی۔ حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات سے معذرت فرما لی کہ اب وہ اللہ تعالیٰ سے جا کر اس کی تعداد مزید کم نہیں کروائیں گے۔ ویسے دیکھا جائے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہنا درست تھا، کیونکہ ان کی قوم تو اتنی نمازیں نہ پڑھ سکی، اور ہماری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر 5 نمازیں بھی گراں گزرتی ہیں۔
لوگ عام طور پر ہیلے بہانے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح نماز کو اسی طرح اسکپ کر دیا جائے۔ خیر، اس سے آگے بڑھتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب واپس لوٹے تھے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے بھی بتائیے کہ معراج کی رات آپ نے جنت میں کیا دیکھا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے ابن خطاب، اگر میں تمہارے درمیان اتنا عرصہ رہوں جتنا حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم میں رہے، پھر بھی میں وہ جنتی واقعات اور وہاں کی دیکھی ہوئی چیزوں کے بارے میں تمہیں نہ بتا سکوں گا۔ اے عمر، جب تم نے مجھ سے یہ پوچھ ہی لیا ہے کہ مجھے جنت کے بارے میں بتائیے، تو پھر میں تمہیں وہ باتیں بتاتا ہوں جو تمہارے علاوہ میں نے کسی کو نہ بتائی۔ سنو، میں نے جنت میں ایک ایسا عالی شان محل دیکھا ہے جس کی چوکھٹ جنتی زمین کے نیچے تھی اور اس کا اوپر والا حصہ عرش کے درمیان تھا۔ میں نے جبرائیل امین علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل، کیا تم اس عالی شان محل کے بارے میں جانتے ہو جس کی چوکھٹ جنتی زمین کے نیچے اور اوپری حصہ عرش کے درمیان میں ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ میں نہیں جانتا۔ آپ نے پھر پوچھا، اے جبرائیل، اس محل کی روشنی تو ایسے ہے جیسے دنیا میں سورج کی روشنی، چلو یہی بتا دو کہ اس تک کون پہنچے گا اور اس میں کون رہائش اختیار کرے گا؟ تو جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس محل میں وہ رہے گا جو صرف حق بات کہتا ہے، حق بات کی ہدایت دیتا ہے۔ جب اسے کوئی حق بات کہتا ہے تو وہ غصہ نہیں کرتا اور اس کا حق پر ہی انتقال ہوگا۔ میں نے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اس کا نام کیا ہے اور وہ کون شخص ہے، تو حضرت جبرائیل امین نے فرمایا، حضرت عمر بن خطاب۔ اس کے بعد آپ سیدنا عمر فاروق اعظم پر رکعت طاری ہو گئی۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن حسن بیان کرتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد ہم نے حضرت امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم کے چہرے پر کبھی ہنسی نہ دیکھی۔ اس کے ساتھ ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر موجود لوگوں کے لیے مقامات بھی دیکھے کہ جو اپنے نیک اعمال کے تحت وہاں پر لطف اندوز ہوں گے۔ جنت کا مقام اور ساتھ ساتھ وہ لوگ جو کہ جنتی ہیں، ان کی زندگی میں کتنے انعام و اکرام اللہ کی طرف سے عطا فرمائے جائیں گے، وہ سب کچھ بھی آپ کو اس رات دکھا دیا گیا تھا۔ جہاں جنت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیدار فرمایا، وہاں آپ نے جہنمی لوگوں کے دردناک عذاب کو بھی ملاحظہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے گزرے جن پر کچھ افراد مقرر تھے۔ ان میں سے بعض نے ان کے جبڑے کھول رکھے تھے اور دوسرے افراد ان کا گوشت کاٹتے اور خون کے ساتھ ان کے منہ میں دھکیل دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے فرمایا، یہ لوگوں کی غیبتیں کرتے تھے اور عیب جوئی بھی ساتھ ساتھ کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوزخ میں کچھ ایسے لوگوں کو بھی دیکھا جو آگ کی شاخوں سے لٹکے ہوئے تھے۔ آپ نے پوچھا، اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کیا، یہ وہ لوگ تھے جو دنیا میں اپنے والدین کو گالیاں دیتے تھے۔ اس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے لوگوں کے پاس بھی تشریف لائے جن کے آگے پیچھے چیتھڑے لٹک رہے تھے اور چار ٹانگوں والے جانوروں کی طرح چرتے ہوئے کانٹوں والی گھاس، کانٹوں والا درخت اور جہنم کے پتے نگل رہے تھے۔ آپ کے پوچھنے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ وہ لوگ تھے جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں دیتے تھے۔ معمولی باتیں جن کو ہم ایسے ہی درگزر کر لیتے ہیں، قیامت کے دن وہ شدید اور بدترین عذاب کی صورت میں نظر آئیں گے۔ اللہ پاک کی پناہ ان برے کاموں سے اور ان لوگوں سے جو ان کاموں میں مشغول ہیں۔ اسی لیے انسان کو موقع غنیمت اور اپنی زندگی کو پانے کے بعد اس بات کا فیصلہ کر لینا چاہیے کہ وہاں کی سزائیں یہاں کی سزاؤں سے 1000 گنا بدترین ہیں، لہٰذا اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کی جائے۔ اس کے بعد عبادات کی طرف آتے ہیں کہ آج کی رات کس قسم کی عبادت کی جائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے چلے جائیں۔ سب سے پہلے جس عبادت کے بارے میں ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں وہ ہے درود شریف۔ جتنا زیادہ کثرت سے آپ درود شریف آج کی رات پڑھ سکتے ہیں اسے پڑھ لیجئے، کیونکہ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں ہماری زندگی میں شامل ہو سکتی ہیں۔
اس کے بعد نوافل کا بھی اہتمام کیجیے۔ نوافل کچھ اس طرح سے ادا کیے جاتے ہیں کہ الحمد شریف کے بعد آپ قل هو اللہ کی تعداد اپنی مرضی کے مطابق 7، 25، 50 یا 100 بھی کر سکتے ہیں۔ اس طرح عبادت کرنے سے آپ لاتعداد سورہ اخلاص کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ مفید ثابت ہوگی۔ اپنی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ حسنہ پر چلنے کا عادی بنا دیجیے، تو حقیقتاً آپ کی زندگی کا بالکل ٹریک چینج ہو جائے گا اور آپ ان لوگوں میں شامل ہو جائیں گے جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ خوشخبریاں رکھی ہیں، اور جن جنتوں کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں یہ لوگ صرف وہی دیکھ سکیں گے جو اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے مطابق گزار سکیں۔ تو چلیں اسی کے ساتھ آج کی اس ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں، پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیوز میں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔